دو بڑی اہم خبریں، ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے صحافیوں کے ساتھ ایک بریفنگ سیشن تھا افغانستان اور کے پی کے معاملے پہ، اور بہت سے ایکسیپشنل فیکٹس پتہ چلے جو اس سے پہلے شاید ہمیں نہیں پتہ تھے. اس پہ ضرور بات کریں گے. اور دوسرا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج ایک ٹویٹ کے ذریعے 27ویں آئینی ترمیم کے ڈرافٹ کے متعلق بتا دیا ہے جو آنے والا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر کا ڈیلیگیشن ہے وہ آیا پریزیڈنٹ زرداری سے ملنے، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کی سپورٹ مانگی ہے 27ویں امینڈمنٹ کے لیے. مطلب کہ یہ پی ایم ایل این کا انیشیٹو ہے کہ 27ویں امینڈمنٹ کی جائے، اور اس میں وہ زرداری صاحب کی سپورٹ مانگ رہے ہیں. اور اس کے اندر پرپوزلز جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ سیٹنگ اپ کنسٹیٹیوشنل کورٹ، آئینی بینچ کی جگہ اب پورا ایک آئینی کورٹ، ایگزیکٹو مجسٹریٹس، پتہ نہیں کا کیا کام ہوگا، ٹرانسفر آف ججز، مطلب شاید حکومت اب کسی کو سزا دینی ہو تو مچ بلوچستان کے ایریاز کے اندر لگا دے. ریموول آف پروٹیکشن آف پروونشل شیئر این ایف سی، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس پہ بات کریں گے. ریٹرن آف ایجوکیشن پاپولیشن پلاننگ ٹو فیڈریشن اینڈ بریکنگ ڈیڈ لاک آن اپوائنٹمنٹ آف ای سی پی. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کو بھی کوئی نئے طریقے سے کیا جائے گا. تو اب جو ایوان میں پوزیشن ہے حکمران اتحاد کی، جو اسپیشل سیٹس کا فیصلہ سپریم کورٹ کا اس کو اس طرح امپلیمنٹ نہیں کیا آبویسلی الیکشن کمیشن نے، اور وہ سیٹیں جو ہے وہ تحریک انصاف کے بجائے یا سنی اتحاد کونسل کے بجائے دے دی گئیں حکومتی الائنس کو. تو اس کے بعد جو سچویشن بنی، اب حکومتی اتحاد جو ہے وہ 336 کے ایوان میں کو 224 اراکین کی ضرورت 2/3 میجورٹی کے لیے، اور ان کے پاس اس وقت حکمران اتحاد کے پاس 237 اراکین موجود ہیں. پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم، کاف لیگ، آئی پی پی، آزاد، مسلم لیگ ضیاء، بلوچستان، یہ وہ. تو اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن آج کی پریس ٹاک بڑی امپورٹنٹ تھی. اس میں یہ بتایا گیا کہ بیسکلی ایک بہت بڑا مافیا ہے جو ڈرگ مافیا ہے، جس کا نیکسس ہے آپس میں، ایک انہولی الائنس ہے افغانستان کے جو طالبان گورنمنٹ ہے ان کے درمیان، اور پاکستان میں جو وادی تیرہ ہے خیبر ایجنسی کے اندر، وادی تیرہ، وہاں پہ جو ہے وہاں کے جو پولیٹیکل ایلیٹ کلاس ہے، وہاں کے جو کاشتکار، وہاں کی جو پاپولیشن ہے، وہ جو را مٹیریل ہے، را او پی ایم ہے، را ہیروئن ہے، یہ را افغانستان سے سمگل ہو کے آتی ہے وادی تیرہ میں، کے پی کے اندر. اور یہاں پر اس کی پوزیشن یہ ہے کہ 12,000 ایکڑ پہ جو ہے وہ او پی ایم جو ہے جو کاشت کی جاتی ہے افغانستان میں، جب یہاں آتی ہے تو 18 سے 25 لاکھ پر ایکڑ جو ہے اس کی قیمت ہے اس فصل کی. اور یہاں پر آنے کے بعد کے پی کے اندر اس کو مختلف جو ٹائپس ہیں نشے کی، جس میں ڈرگز بھی ہیں، جس کے اندر وہ سفوف جو ہے وہ بھی ہے، ہر طرح کی، وہ پورے پاکستان میں اس کو پھر بیچا جاتا ہے. پریزنٹیشن، ویڈیو پریزنٹیشن دکھائی گئی، اور افواج پاکستان جو ہے جس طرح وہ او پی ایم کی فصلوں کو جو ہے جو کے پی کے جس ایریا میں ان کو ہاتھ پڑتا ہے اس کو ختم کرے پیسٹیسائڈز ڈال کے ڈرونز کے ذریعے، وہ بھی ہم نے دیکھا آج پریس ٹاک میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی. تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو لوگ کے پی کے اندر کولیٹرل ڈیمیج اور جو لوگ واویلا مچا رہے ہیں انٹیلیجنس بیس آپریشن کے خلاف، ایکچولی یہ وہ کرمنلز ہیں، اس میں وہ پاپولیشن بھی اس حد تک شامل ہے جو اس بزنس میں ملوث ہے، جو ڈرگز کے اس بزنس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. اور وہ پولیٹیکل آقا، پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا گیا. بہت سے لوگوں نے جب سوال کیا تو ان کو لگا یہ کہ شاید ڈی جی آئی ایس پی آر نے پی ٹی آئی کا انڈیکیٹ کیا، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی نہ تصدیق کیا تردید کی. انہوں نے کہا میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا، لیکن وہاں پر پولیٹیشنز ہیں جو اس طرح کا کرمنل ایکٹ کر رہے ہیں، ان کو اس کی آشیرواد حاصل ہے، عام لوگوں کو جو ڈرگز کے بزنس میں انوالو ہے. اس وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ وہاں کے پی میں آپریشن ہو، ملٹری بیس، انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو. یہ سچویشن ہمارے سامنے ہے پاکستان کی اس وقت، اور اب وادی تیرہ میں بھی اور ہر جگہ پہ آپریشن کرنے کا اندیا دے دیا گیا ہے. بہت سے سوالات ہوئے، اور آج کی اس محفل میں میں تو موجود تھا ہی، ہمارے ساتھ حماد حسن صاحب ماہر کے پی افغان امور موجود تھے. حماد صاحب بہت وارم ویلکم. مصطفیٰ کھوکھر صاحب بہت وارم ویلکم. رانا احسان افضل صاحب، آپ کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے. آج کل ذرا ہواؤں سے، فضاؤں سے خفا رہتے ہیں، لیکن شاید ابھی کچھ ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ. اور اویس صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. اگر آپ کی اجازت تو سب سے پہلے میں مصطفیٰ صاحب اس پہ بات کر لیں ذرا، جو آج ڈی جی ایس پی آر کی پریس ٹاک ہوئی. آپ بھی کیجیے گا، لیکن سب سے پہلے مجھے بتائیے گا حماد صاحب، یہ جو آج سائن میں گفتگو کر رہے تھے، پھر آپ نے بھی ایک سوال کیا، وہ بھی آپ ضرور آڈینس کو بتائیے گا. تو اس گفتگو کے اندر آپ کو کیا لگا؟ واقعی یہ اس طرح ہو رہا ہے وادی تیرہ میں، خیبر میں، افغانستان اور کے پی کے اندر اس طرح کاشت کی ہوئی اتنے بڑے پیمانے پہ ہیروئن بنتی ہے، پھر پاکستان میں پروڈکٹ جاتی ہیں، اس کی ایک ڈرگ مافیا ہے؟ سوال یہ کہ کیوں بنتی ہے.
کیا قانون موجود نہیں ہے اس ملک میں؟ 1985 میں افیون پر پابندی لگی تھی محمد خان جنیجو صاحب کے دور میں، اور آج بھی اگر 12,000 ایکڑ پر افیون کاشت ہوئی تھی، یا وہ فصل جو ڈرگز میں استعمال ہوتی ہے بھنگ وغیرہ، تو پھر کیوں کاشت ہوئی تھی؟ 1985 کو تقریباً 40-45 سال گزر گئے۔ کہہ رہے ہیں لوکل لوگوں کا انٹرسٹ ہے، لوکل پولیٹیکل اثر سوخ ہے جو اس کو، تو لوکل لوگوں کا انٹرسٹ تو بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، لیکن وہاں پر تو ایڈمنسٹریشن موجود ہوتی ہے، قانون موجود ہوتا ہے۔ وہ سر ہمیں تو لگا کہ جو گورنمنٹ کے اہلکار ہیں وہی ساتھ ملے ہوئے ہیں جو ان کی پوری ٹاک سے لگا ہے۔ یہی میرے سوال میں یہی چیز موجود ہے۔ دیکھیں ٹھیک ہے، ہر ملک کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے اور اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، لوگ اس کو مانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تیراہ کے حوالے سے خصوصی بات ہوئی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاک فوج انتہائی ناسازگار حالات میں آپریشن کر رہی ہے۔ ایک طویل عرصے سے 2003 میں پہلی بار دہشت گردی کا مسئلہ سامنے آیا تھا جب نیک محمد وزیرستان میں آئے تھے، پھر اس کے بعد بیت اللہ مسعود، حکیم اللہ مسعود، فضل اللہ، اور آتے آتے مفتی نور ولی اور کس تک آ گیا۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کامران شاہد صاحب کہ 22-23 سال میں یہ آپریشن اختتام کو کیوں نہیں پہنچا؟ کیوں یہ ان دہشت گردوں کو ختم نہیں کیا گیا؟ یہ پاکستانی فوج ہمیں یعنی یہ تو بہت بہادر، دنیا کی بہترین فوج ہے، چند گھنٹوں کے اندر 1.25 ارب انڈیا، رافیل اور S-400 اور 20 لاکھ آرمی، اور لیکن اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ سوال میرا بحیثیت پختون یہ ہے کہ 2003 سے شروع کیا گیا آپریشن 2025 میں بھی ختم نہیں ہوا، ابھی تک وہی صورتحال ہے، ابھی تک پختونوں کو وہ صورتحال کا ساتھ، صرف پختونوں کو نہیں، ہمارے فوجی بھی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پولیس والے بھی۔ پوری لسٹ ہی انہوں نے آج جناب 2025 کے اندر جو پاکستان آرمی کے 586 لوگوں کی شہادتیں ہوئی، ٹوٹل مارٹرز جو ہے 1073۔ بہرحال آپ کنٹینیو کریں جی، فرمائیے۔ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاک فوج، لیکن سر آپ یہ بتائیے کہ وہاں کی جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں ان کا کوئی پولیٹیکل کلاؤڈ ہے جو وہاں پہ پروٹیکشن کر رہا ہے اس طرح کے ڈرگز کی؟ دیکھیے ابھی تک تو ایسا کوئی، کیونکہ وہ بھی خیبر ایجنسی میں ہی ہے نا، تیرہ وادی خیبر ایجنسی سے ان کا تعلق ہے، باڑہ سے پشاور کے قریب پڑتا ہے، لیکن تیرا جو ہے وہ بالکل بارڈر پہ ہے۔ ایک اور سوال کامران صاحب، تیرا جو ہے اگر آپ کبھی گئے ہو تو وہ انتہائی ٹھنڈا اور پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر کوئی فصل نہیں ہوتی، کوئی چیز فصل سے زیادہ تھا کہ وہاں سے فصل کی جو رو ہے افغانستان سے آتا ہے اور یہاں پہ بنتا ہے، پروسیس ہوتا ہے۔ میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں۔ اچھا، صدیوں پہلے، یعنی آج سے نہیں، صدیوں پہلے وہاں پر ایک مخصوص قسم کی کاشت ہوتی تھی جو ان چیزوں میں استعمال ہوتی رہی، جس کا ذکر ہوا۔ اب یہ ان لوگوں کی کمائی کا ذریعہ تھا، پھر قوانین آ گئے، اس کی اوپیم ان لوگوں کی کمائی کا ذریعہ تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اوپیم تو ابھی 1985 تک قانونی طور پر کاشت ہوتا رہا خیبر پختونخوا میں، اس کو تو قانونی حیثیت حاصل تھی، مطلب اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی، یہ تو 85 کے بعد ہوا۔ لیکن جب اوپیم پہ پابندی لگی تو سوابی میں جو گدون کے علاقے میں اس کی بہت زیادہ کاشت ہوتی تھی، تو اس کے متبادل وہاں پر گدون انڈسٹری کو لایا گیا۔ لیکن ہمارا صاحب آپ یہ ایگری کرتے ہیں کہ وہاں پہ اتنی زیادہ لیول پہ ڈرگ پروسیس ہو رہی ہے؟ بالکل، یہ چیز پوائنٹ ہے، وہاں اس کے خلاف آپریشن کیا جائے اور سہیل افریدی صاحب بیچ میں کھڑے ہو جائیں تو کیا یہ بات مناسب ہے؟ میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں پر ٹھیک ہے ڈرگز والے ان چیزوں کی کاشت ہوتی رہی، اس کو بند ہو رہی ہے، بند بھی کر دے، لیکن متبادل کیا ہے، لوگ کیا کھائیں گے؟ میں تو آپ کو سوابی کی مثال دے رہا ہوں کہ گدون میں بھی کاشت ہوتی رہی، لیکن متبادل کے طور پر گدون انڈسٹریل اسٹیٹ دیا بات کر دی کہ متبادل وہاں کے پی میں لوگوں کا ہے ہی کوئی نہیں، متبادل وہاں پہ لوگ کیا کھائیں گے؟ ان کا آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ، میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا اس پہ۔ میں مصطفیٰ بھائی آپ کی بھی اس پہ رائے لینا چاہوں گا کہ یہ سہیل افریدی کا آنا اس سے ایک شدت اور جدت میں مزید بڑھ گیا، اور آج جس طرح کا ہمیں پتہ چلا ہے کہ جس علاقے سے وہ آئے ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ ڈرگ جو ہے وہ پروسیس بھی کی جا رہی ہے اور آپریشن بھی وہاں پر ہوگا۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر کے پی کے معاملات کو، پھر افغانستان کے ساتھ جو ہمارا سینسٹیوٹی اور سیز فائر چل رہا ہے سو کالڈ؟ جی شکریہ۔ دیکھیں خیبر پختونخوا کے جو معاملات ہیں، ابھی دوران گفتگو آپ نے ایک فگر کوٹ کی ہمارے شہداء کی، جی تقریباً 2000 کے قریب ہمارے فوجی اور پولیس کے شہداء ہیں جو ان پچھلے 4 سالوں میں جب سے طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے کابل کو، جی اس کے بعد سے شہادتیں دے چکے ہیں۔ ان کی شہادتیں بلا شبہ ہمارے لیے بڑا فخر کا مقام رکھتی ہیں۔
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو وہی منظور نظر لوگ تھے آپ کے کہ جن کو آپ نے وہاں پر بڑی دنیا کی ناراضگی مول لے کر ان کی آپ حمایت کرتے رہے، اور پھر جب وہ وہاں پر بالآخر حکومت میں آ گئے تو ایسا کیا ہوا کہ وہ آپ کے مخالف ہو گئے؟ یہ اہم سوالات ہیں، اور جو لوگ 20 سال سے اس پالیسی کو لے کر چلتے رہے، کیا ان سے آج کوئی سوال و جواب کرے گا؟ کوئی ان سے پوچھے گا کہ جناب جب یہ بات ریکارڈ پر رکھی جاتی تھی کہ یہ ٹی ٹی پی ہو یا ٹی ٹی اے ہو، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، آپ ان میں سے ایک کی حمایت کرنے سے اجتناب کریں کیونکہ اس کے الٹیمیٹلی پاکستان کے لیے ٹھیک کانسیکوینسز نہیں ہونے؟ کوئی جواب نہیں ہے آج. اور میں تو ان چند لوگوں میں شامل تھا، بہت نحیف سی آواز رہی، لیکن ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے کہ جناب یہ جس راستے میں ہم چل رہے ہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کے اچھے اثرات نہیں ہوں گے. کیٹسٹرافک ایک پالیسی فیلئر ہے. خیبر پختونخوا نے بہت کاسٹ پے کی ہے ان پچھلے 2 دہائیوں سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے. سویلینز نے، عام شہریوں نے، ان کی بے پناہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان کے ٹیک اوور سے پہلے جی اور امریکہ کے جانے سے پہلے ایک ہمارا ٹاکنگ پوائنٹ ہوتا تھا جو ہم ہر ٹاک شو کے اندر یہ بات کرتے تھے، ہر انٹریکشن میں اپنے کسی ڈپلومیٹ کے ساتھ، کہ 80,000 شہادتیں پاکستانیوں کی. ان 80,000 شہادتوں کو دنیا مانتی نہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا ٹاکنگ پوائنٹ تھا. جی یہ بات صحیح ہے. آج ان 80,000 ان شہیدوں کے خاندانوں کو ہم کیا جواب دیں گے کہ جن لوگوں کو ہم سپورٹ کرتے رہے آج وہی ہمارے مخالف ہو؟ لیکن مصطفیٰ بھائی آج ہمارے مخالف ہیں وہ. نہیں دیکھیں، اب یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ملک کیا کرتے ہیں؟ ملک یہ کرتے ہیں کہ جو پالیسی ہوتی ہے، اگر آپ کی وہ پالیسی ٹھیک نہیں بھی چلتی تو آپ کم از کم اس کی ایک اونرشپ کے لیے آپ اس کو پارلیمان کے اندر تو لائیں، لوگوں کے ساتھ ڈسکس تو کریں. میں اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر موجود تھا کہ جہاں پر ہمارے سامنے چند پروپوزلز رکھ دیے گئے اور کہا گیا جی یہ کرنا بڑا ضروری ہے، اور اگر یہ نہ کیا گیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. صاحب کے دور پہ جی ہاں. تو اور اب لا اینڈ آرڈر کی کاسٹ اپنی جگہ، یہ ڈرگز کی بات آپ نے کی، بالکل اپنی جگہ پہ ایک پرابلم ہے. ہمارے نوجوان نسلیں اس سے خراب ہو رہی ہیں. اور پھر انٹرسٹنگلی یہ بات تو آپ ضرور کریں، اور تیراک کے اندر یہ سلسلہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے جیسے بھائی نے بیان کیا، لیکن پھر آپ اس کانورسیشن میں بین الاقوامی اخبارات کے اندر جو دنیا کی بڑی ایجنسیز ہیں ڈرگ کے ریلیٹڈ، جو وہ رپورٹ کر رہی ہیں کہ اس وقت بلوچستان آپ کا کیپٹل ہے، آپ اس کے اوپر کوئی بات بھی تو کریں کہ بلوچستان کے اندر اس وقت جو اوپیم کی کاشت ہے وہ بھی اسی طرح ایک بڑے پیمانے پر ہوئی ہے. وہاں وہ ایک انٹرنیشنل روٹ بن چکا ہے. تو یہ بالکل تیرا اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن آپ ہولسٹکلی چیزوں کو دیکھیں تو اس میں پھر پارلیمنٹ کے سامنے لانا چاہیے ہر سوات افغان پالیسی کو، کے پی کی آپریشنز کو. یہ دیکھیے، ہم سیاستدان ہمارے اندر بہت نااہلی ہیں. آپ ہمیں جو مرضی کہہ لیں، ہم کرپٹ بھی ہیں، ہم پہ جو الزام دینا ہے آپ دے لیں، لیکن جو کلیکٹیو وزڈم ہے، آپ اس کلیکٹیو وزڈم کی اس سے انکار نہیں کر سکتے. میں اس اجلاس میں شریک تھا کہ جہاں پر پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ امریکہ اپنی جگہ پر ایک سپر پاور ہوگا، لیکن سلالہ کے بعد سے جو سلالہ میں ہماری شہادتیں ہوئی ہیں ہماری افواج کی، ہم نے نیٹو کی سپلائی نہیں جانے دی. یا یمن کا جس طرح ویٹو پھر یمن کا جو معاملہ تھا، پھر ڈرون سٹرائکس کے اوپر جو سوات کا معاملہ تھا، بالکل ٹھیک ہے. ان تمام آپریشنز میں. اور ہماری سیکیورٹی فورسز کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو پبلک کا اپروول ہے، خیبر پختونخوا حکومت ہمیں پسند ہو نہ پسند ہو، میں خود جو تحریک انصاف کی بہت سی سیاسی حکمت عملی ہیں ان سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ان کی وہاں پر حکومت ہے. آپ کیسے میٹنگز ان کے بغیر کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے ان کو آن بورڈ لیے بغیر چل سکتے ہیں؟ آپ لوکل پاپولیشنز کو، امن پاسون کے نام سے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسی ایجنسی نہیں ہے، کوئی ایسا ایریا نہیں ہے خیبر پختونخوا کا جہاں پر لاکھوں لوگ باہر نہ نکلے ہوں. آپ کو مقامی آبادیوں کو بھی کانفیڈنس میں لینا ہے، ان کی آپ نے ریزرویشنز کو بھی ایڈریس کرنا ہے. لوگ تنگ آ چکے ہیں، لوگ آئی ڈی پیز نہیں بننا چاہتے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل ٹھیک ہے. ویسا میں آپ کے پاس آؤں گا، پہلے بنتا ہے اس وقت حکومت کو رسپونڈ کرنا ہے، پھر میں ضرور آپ کی سر رائے لوں گا دونوں چیزوں پہ، 27ویں ترمیم پہ بھی اور یہ جو کے پی کے اندر معاملہ چل رہا ہے. لیکن پہلے رانا صاحب یہ جس چلاکی سے آپ 27ویں آئینی ترمیم لگا رہے ہیں اس پہ تو میں آتا ہوں ابھی. لیکن یہ بتائیے سر کہ جیسے ابھی مصطفیٰ کھوکر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو کے پی کو آن بورڈ کرنا ہے، آپ کو ان کے وزیر اعلیٰ کو آن بورڈ کرنا ہے، ان کے مینڈیٹ کو آن بورڈ کرنا ہے، ریگارڈلیس آف وہاں پہ کتنا ڈرگ مافیا ہے وہ اس کو کنٹرول کریں، اس کو آپریشن کریں.
افغان پالیسی کو, کے پی پالیسی کو, ان تمام معاملات کو, ایگریمنٹس کو, ٹرکیہ وغیرہ یہ وہ پارلیمنٹ میں لے کے آئے. لیکن میرا خیال ہے پارلیمنٹ میں لا کے فائدہ کیا ہونا, مجھے تو یہ سمجھ آ رہا ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے سوال کر دیا تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. جی رانا صاحب ہم کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہت شکریہ کامران بھائی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو آپ کی بارڈر کے حالات ہو گئے, اور پھر افغانستان میں جو انسرٹنٹی رہی, کبھی بڑھ گئی کبھی کم ہوئی, ابھی ایک رجیم وہاں گری, پھر طالبان کی حکومت آئی, اس کو تو ہم بالکل اس کا ایک بہت میسو امپیکٹ ہے سیکیورٹی سچویشن کے اوپر. لیکن 2010 میں اگر میں آپ کو یاد دلاؤں 18ویں ترمیم پاس ہو گئی تھی, اور کے پی کی جو پالیسی ہے اس کے اندر چاہے ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, سڑکیں ہوں, سینیٹیشن ہو, آپ کی ڈیولپمنٹ ہو, آپ کی لا اینڈ آرڈر ہو, وہ صوبوں نے کرنی تھی, انہوں نے ڈیولپ نہیں کی. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے سر, صوبوں کے پاس یہ اختیار نے نہیں کی. نہیں اب دیکھیں نہیں, مجھے ذرا مکمل کر لیں. یہ بڑی اہم بات ہے, یہ سب سے یہ اہم نہیں, یہ پوائنٹ یہی ہے. دیکھیں اگر وہاں ڈرگز ہیں, اگر وہاں یہ معاملات ہیں, نہیں میں ناراض نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کامران صاحب, ہنسے نا یار, ہنسا کریں 12-13 سال آپ نے جو رانا صاحب میری بات رانا صاحب, آپ کو جس طرح آپ کی حکومت نے مذاق اڑایا نا قانون کا, عدلیہ کا اور پارلیمنٹ کا, آپ ہنسا کریں. 1 منٹ میں 2 دفعہ ہنسا کریں سے آپ ہنسے میں سن رہا ہوں آپ کی, مزہ آئے تاکہ. جی فرمائیں. نہیں دیکھیں اگر کامران صاحب مجھے آپ اجازت دے دیں, یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے جس کو پورا ابھی جو 2 لوگوں نے بات کی اس کو مس کر دیا. دیکھیں صوبوں کا جو رول ہے وہ کلیدی رول ہے. باقی بات آ گئی, دیکھیں اب تو وفاق نے اس کو ہیڈ آن لیا ہوا ہے معاملے کو. وہ اخوان طالبان کو انشور کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں, یہ تو ہو رہا ہے. لیکن جو اربوں روپے کے ڈیولپمنٹ بجٹ ملے پچھلے 16 سالوں میں یا 15 سالوں میں, اگر وہ صحیح جگہ لگے ہوتے تو آپ کو جو جتنے شہر ہیں, بنو ہے وہاں اور دیگر کوہاٹ ہے اور پشاور ہے, یہ سارے شہروں کی ڈیولپمنٹ اپلفٹ ہوتی, یہاں تعلیم امپلائمنٹ ہوتی, تو وہ ڈیولپمنٹ کے بجٹ. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں پنجاب میں کوئی 30 شہروں کے اندر سیف سٹی کے پروجیکٹس جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں, اتنا ہی پیسہ کے پی کے کو ملا, یہاں آدھے پشاور میں بھی وہ نہیں لگا ہوا. پنجاب تو 6 نہیں بات یہ ہے, آخری بات دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ نہیں بات یہ تالی 2 ہاتھوں سے بنتی ہے. وفاق کا ایک میسو رول ہے اس سیکیورٹی سچویشن کو حل کرنے کے لیے, اور ایسا نہیں ہے کہ وفاق آئسولیشن میں. رانا صاحب تالی 2 ہاتھ سے بچ سکتی تھی اگر جس طرح کے پی کے وزیر اعلیٰ نے بڑی لاچاری بیچاری سے آپ کے پرائم منسٹر کو فون پہ کہا تھا نا, جی میری ملاقات کروا دیں عمران خان سے, اور پرائم منسٹر نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں, اور اس کے بعد انہوں نے بتایا نہیں. اگر وہ ملاقات کرائے تھے تو تالی دونوں ہاتھ سے بچ جاتی, تعلقات اچھے ہو جاتے کے پی کے اندر. کیا خیال ہے؟ نہیں یہ میں آپ کو بتاؤں تالی, میں یہی تو مدعا ہے جو میں بیان کر رہا تھا کامران بھائی. آخری 2 لائنیں دیکھیں, یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ 90% کام صوبوں کا ہے, اس کے لیے وہ انہوں نے انڈیپینڈنٹلی کرنا ہے. اگر وہ اس کا 10% بھی کر دیتے تو یہ حالات بہتر ہوتے, قدرے بہتر ہوتے. جی ٹھیک ہے, اور ملاقات بھی ہو جاتی عمران سے. اگر کے پی کی پرفارمنس پچھلے 13 سال میں وہ یہ کہہ رہے ہیں بہتر رہتی تو عمران سے ملاقات بھی ہو جاتی. ہر سوال کا جواب یہ ہے. اویس صاحب آج بڑی ڈیٹیل ٹاک ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جرنلسٹ کے ساتھ, اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کس طرح ایک ایول نیکسس بنا ہوا ہے. وہاں کی جو کاشت ہے او پی ایم کی, افغانستان کی, اور کے پی کے اندر وادی 13 کا خاص طور پر ذکر کیا گیا. وہاں پر جس طرح وہاں کے لوکل پاپولیشن اور وہاں کے پولیٹیکل جو لوگ ہیں وہ ساتھ ملے ہوئے, اور اسی وجہ سے کبھی وہ کہتے ہیں کہ آپ ملٹری آپریشن نہ کرو, اور تحریک صاحب کا نام نہیں لیا لیکن اشارہ اس طرف ہی تھا. تو سر ڈیولپمنٹ تو وہاں ہونی چاہیے تھی, جس طرح ہمارے بھائی حماد صاحب کہہ رہے ہیں کہ او پی ایم کے علاوہ ان کے پاس الٹرنیٹو کوئی امپلائمنٹ ہی نہیں ہے. تو اتنا فنڈ 13 سال سے حکومت ہے کے پی کی, کیا کیا انہوں نے وہاں پہ؟ سر آپریشن ہوتا ہے پھر بھی چیختے ہیں آپ. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج سے کچھ میرے خیال میں کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی, اور بھی بڑی بھرپور پریس کانفرنس تھی وہ بھی. اور وہ پریس کانفرنس جو تھی نا وہ اس وقت ایران کے بارڈر کے حوالے سے تھی, بلوچستان کے علاقے میں زیادہ انہوں نے اس کو سامنے رکھا ہوا تھا اس وقت. اور وہاں پہ بتایا گیا اور کہا کہ یہ سمگلنگ ہے فلاں ہے. جب انہوں نے یہ بہت سارا اپنا سارا ڈیٹیل بتا دیں
تو کوشچن ان پہ ایک نے سوال کیا کہ جناب یہ بتائیے کہ یہاں سے بڑا اوپنلی جو سمگلنگ ہو رہی ہے، وہاں سے ٹرالر پورے جو بڑے ٹینکر آتے ہیں آئل کے، وہ یہاں سے بارڈر کراس کر کے پاکستان کے اندر آ جاتے ہیں. اسی طرح اور کچھ اور چیزیں ہیں جن کی بھی اوپن سمگلنگ ہے، تو آپ کو وہ نظر تو نہیں آتے، وہ اتنے بڑے ٹرالر جو ہیں. تو کہنے لگے کہ نہیں، وہ ہم نے خود ہی اجازت دی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کا کوئی اور جو ہے بزنس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں ہے. تو اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو وہ ان کا گزر اوقات کیسے ہوگا؟ یہ ان کا جواب تھا، یہ اور ریکارڈڈ ہے، آپ چیک کر لیجئے گا. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ اسی طرح سے، اور دیٹ مینس کہ وہ الاؤ کر دینے کا مطلب تھا کہ دیر واز اے گورنمنٹ ود ان دی گورنمنٹ. اب یہاں پر بھی جیسے بات ہو رہی ہے، یہ ساری، اس کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا. ڈرگ کو تو کسی صورت بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کسی بھی حالت میں، کیونکہ جو انسانیت کو اور انسانی صحت کے لیے سب سے مضر چیز ہے، اور انسانی نسل کے لیے قدر کو، انسانی قدر کو بدل دیتی ہے اور ویلیوز کو بالکل ختم کرتی ہے. اس لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اتنے بڑے آپریشن بھی ہوتے رہے پیریوڈیکلی. آپ دیکھیے نا، آج سے تو نہیں شروع ہوئے یہ آپریشن، تو جب فال آف سوویت یونین کے ڈسممبر ہونے کے بعد سے یہ باقاعدہ سے آپریشن چل رہے ہیں. کبھی وہ لیکن سر اب ویسا اس وقت تو پاکستان حالت جنگ میں ہے. کے پی از اے فرنٹ لائن اسٹیٹ، فرنٹ پروونس اسٹیٹ، فرنٹ پروونس ہے اس وقت. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سہیل آفریدی کو جذبات ذرا قابو میں رکھ کے کوآپریٹ کرنا چاہیے. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو کوآپریٹ ضرور ایک الگ ایشو ہے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے حالت جنگ میں ہیں تو آپ کو بھی یہاں پہ کارروائی کرنے سے پہلے کسی قسم کی، یا یہ اگر نشاندہی آپ نے یہ کی کہ یہ چیزیں وہاں پہ ایسے ہو رہی ہیں اور اس کا یہ اس حد تک وہاں پہ فلاں جگہ سے یہ فصل بنتی ہے اور فلاں جگہ جاتی ہے، وہاں اس کی تیاری ہوتی ہے، وہاں پہ اس کی سارٹنگ کرتے ہیں، اس کی نشے کے مختلف سٹیجز کے لحاظ سے. کوسچن تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی کنوینئنس کے اوپر چلتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو بہتر لگا آپ خاموش رہے، جہاں پہ آپ کو لگا کہ یہاں پہ ان کو سٹرائک کر کے یہاں پہ ان کو مارنا چاہیے تو آپ نے فوراً بولنا شروع کر دیا. اب وہاں کی حکومت کو کانفیڈنس میں لیے بغیر اس کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر چاہیے یہ تھا کہ آپ کانفیڈنس میں لیں. میٹر جو ہے جیسے ابھی بات کی تھی کھوکھر صاحب نے، سر آپ کی حکومت وفاقی حکومت کو منہ لگانے کو تیار ہی نہیں ہے، نہ کسی سے بات کرنے کو تیار ہے. سر مسئلہ یہ ہے وہ جو پھر نہیں ہے. دیکھیے نا، اگر وفاقی حکومت جو ہے وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ نیشنل ایشوز ہیں. اگر وفاقی حکومت جو ہے وہ اتنی زیادہ نشے میں وہ سرشار ہے تو پھر اس کے نتائج بھی تو اسی طرح بھیانک آئیں گے نا. آپ صوبائی حکومت کو کسی نظر نہ لے کر آئیں، اور جیسے ابھی بات ہوئی تھی کہ جب آپ ملنے بھی نہ دیں، بات بھی نہ کریں، اور ایک دم سے ان کے اوپر یہ باتیں بھی لے آئیں. آپ ان کو بھی دیکھیں کہ کہاں فالٹ ہے، کہاں یہ لیپسز ہیں، پھر آپ آگے چلیں گے کہ جہاں آپ کو سوٹ کرتی ہے چیز وہاں آپ کہیں گے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے، جہاں سوٹ نہیں کرتی ہے وہاں آپ ڈال دیں گے حکومت کے اوپر. تو یہ بالکل ٹھیک سے مراد آپ کا پوائنٹ ہے. میں تو اس کو کیا کہوں اس کو ٹھیک جی. اب ویسا آپ کا پوائنٹ بڑا بھرپور طریقے سے آ گیا. اس سے پہلے میں ستائیسویں اس پہ جاؤں، مجھے ہمارے ساتھ ایک بات کوئکلی بتائیے گا کہ یہ تو رانا صاحب کے پوائنٹ میں بڑا وزن ہے کہ اگر آپ کو آج تک آلٹرنیٹو ہیروئن کے علاوہ، ڈرگس کے علاوہ وادی تیرہ یا خیبر ایجنسی میں کوئی آلٹرنیٹو امپلائمنٹ نہیں ملی، تو یہ تحریک انصاف کی حکومت کو گرمان سے پکڑنا چاہیے کہ اربوں روپے کے فنڈ انہوں نے کہاں پہ غرق کیے. نمبر 1. نمبر 2 کوئکلی سر میں یہ بتا دیجیے کہ سہیل آفریدی کو جو لگایا عمران خان نے، تو کیا پلس ہے، مطلب کس لیے لگایا؟ کیا وہ ایسا کام ہے جو گنڈا پور نہیں کر سکے جو یہ کر دیں گے؟ کوئی مزاحمت کریں گے، کوئی بندے اکٹھے کریں گے، کوئی تحریک چلائیں گے، جو کہ لگتا تو نہیں کامیاب ہوتی بھی. کے پی سے بندے تو نکلے کوئی نہیں جو لاکھوں میں نکلنے چاہیے تھے عمران کے لیے. پلس کیا ہے وہاں پہ سہیل آفریدی کو لے کر؟ دیکھیں، عمران خان نے پہلے کون سا اچھا انتخاب کیا تھا؟ پورے پنجاب کے لیے بزدار کا کیا تھا نا، کیا حشر کر دیا. پھر خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک آئے، اس کے ساتھ ملم جبا، سونامی بلین ٹری اور بی آر ٹی اور کیا کیا کچھ نہیں آیا. پھر محمود خان آئے، پھر انہی کے دور میں جب محمود خان چیف منسٹر تھے انہی کے دور میں یہ معاملہ سامنے آیا تھا کہ ہزاروں دہشت گرد داخل ہو گئے ہیں. صوبے کی چیف ایگزیکٹو وہ تھے. پھر گنڈا پور آئے، پھر گنڈا پور کے روز سکینڈل نکلتے رہے، کوہستان سکینڈل سے لے کر بنو سی این ڈبلیو تک کہاں تک. اب یہ جو جو لے کے آئے ہیں
تو نوجوان ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پارٹی کے ہیں، منتخب ہوئے ہیں، لیکن کرائٹیریا یہاں تک آ گیا۔ اب آپ دیکھیں 3 ہفتے ان کو ہو گئے، کسی ہسپتال کا افتتاح نہیں کیا، کسی پل کا نہیں کیا، کسی روڈ کا نہیں کیا، کوئی اچھی سی میٹنگ نہیں لی۔ ان کا ایجنڈا کیا ہے آفریدی صاحب؟ ان کا ایجنڈا یہی ہے، ملٹری آپریشن کے تو وہ خلاف بالکل کھل کے کولیٹرل ڈیمیج پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وہ پتہ نہیں وار کرائم چلائیں گے، اس بارے میں وہ کلیئر ہے۔ باقی ایجنڈا کیا ہے اب اس کے یہ ایجنڈا ہے؟ لیکن دوسری طرف بھی آپ دیکھیں، پشاور میں اہم ترین میٹنگ ہوتی ہے، اس میں سہیل افریدی کو نہیں بلایا جاتا۔ بھائی جو بھی ہے ٹھیک ہے، ان کی کارکردگی وہ جو آرمی چیف قبائلی ان سے ملے، دیکھیں قبائلیوں سے بے شک ملے، لیکن صوبے کے چیف ایگزیکٹو تو سہیل افریدی ہے۔ ان کی کارکردگی پر، ان کی کرپشن پر، ان کے ہولڑ بازیوں پر ہم بات کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کے پی تیار ہے کسی احتجاجی تحریک کے لیے یا بالکل انٹرسٹڈ نہیں عمران خان کی رہے گی؟ اب دیکھیں، اب جو میرا مشاہدہ ہے، اب مقبولیت کی وہ طاقت نہیں ہے جو پہلے تھی۔ اچھا، اب یعنی 24-48 گھنٹے پہلے ٹھیک ہے بار کونسل کے الیکشن ہوئے، لیکن بار کونسل کے الیکشن لڑنے والے بھی تو اسی معاشرے کے لوگ ہیں نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں بھی، لیکن پختونخوا میں کورٹ کچہری کے بہت اثرات ہوتے ہیں عوامی ووٹ پر۔ اگر وہاں وکلاء اے این پی کے، یا اے این پی کے تو 10 منتخب ہوئے، 13 منتخب، آپ لوگ کہہ رہے ہیں اب زور نہیں ہے گراؤنڈ پہ اس طرح، اب وہ چیز عمران خان تحریک انصاف کا وہ طاقت نہیں ہے احتجاج کے اندر، وہ طاقت نہیں ہے جو پہلے تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ احتجاج کریں گے تو اگر ان کو ایک اہم ترین میٹنگ میں نہیں بلایا جا رہا ہے تو کیا انہیں احتجاج کا حق دیا اور جائے گا؟ آپریشن کی وجہ سے کوئی کاؤنٹر ریئیکشن کریٹ کر سکتے ہیں آفریدی صاحب؟ میرے خیال میں تو اتنا نہیں کر سکیں گے۔ جو دکھائی دیتا ہے، سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں دوبارہ آتا ہوں۔ ان کے اندر اتنی طاقت اب نہیں ہے، احتجاج کی وہ طاقت نہیں ہے۔ اب آپ روک سکتے ہیں تو رانا صاحب کو روک لیں، آرٹیکل 163A میں ترمیم کے ذریعے صوبوں آپ کے اتنی اہمیت دے رہے ہیں رانا صاحب کو اور ان کی حکومت کو۔ سوری رانا بھائی، ہمارے لیے تو بڑے اہم ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی الیکشن کمیشن کی تقرری چینج ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں میرے بھائی نیا آئینی کوڈ بن رہا ہے۔ یہ جو 27ویں ترمیم کے بارے میں آج بلاول صاحب نے ٹویٹ کی ہے، جناب حکومت نے ان سے بات کی، کیا حکومت کو خود بھی پتا ہے کہ کیا مسودے میں آ رہا ہے؟ آخری دفعہ 26ویں آئینی ترمیم جب آئی تو رات کو وزیر قانون نے فرمایا کہ مجھے مسودہ مل گیا ہے، مبارک ہو۔ 27ویں ترمیم کے بھی کچھ خد و خال بتا دیے گئے۔ ابھی اگر ڈیٹیل میں ہم ان سے پوچھیں، حکومت کے کسی بھی فرد سے پوچھیں تو ان کو نہیں پتا ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ حکومت کا کام تھا کہ کلیئرٹی لے کر آتی، سب سے پہلے حکومت لوگوں کو اعتماد میں لیتی۔ بلاول صاحب کو اپنی ٹویٹ کے ذریعے نہ بتانا پڑتا، ایک اتحادی کو نہ بتانا پڑتا، حکومت سامنے آتی اور کہتی کہ جناب یہ مسودہ ہے، ہم نے تیار کیا ہے، بڑی ارکریزی کی ہے، اس کے اوپر ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے، سول سوسائٹی کے ساتھ بیٹھیں گے۔ کون سی اپوزیشن؟ پتہ ہی نہیں گئی ہے جو جتنی بھی ہے، وہ حکومت رہ گئی ہے۔ اپوزیشن کو تو چھوڑیں، حکومت رہ گئی ہے۔ ہم تو پھر بیٹھ کر آزادی سے بات کر لیتے ہیں، کیا یہ بات بھی کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں رانا صاحب کیا بات کریں؟ رانا صاحب یہ بات کریں کہ جناب یہ مسودہ میں نے دیکھا ہے۔ رانا صاحب کو یہ بات کرنی چاہیے، I really respect him، بھائیوں کی طرح ہے، کہ یہ وہ نواز شریف کی مسلم لیگ نون ہی نہیں رہی جس نے میثاق جمہوریت کیا تھا، جس نے میثاق جمہوریت کے اندر جو باتیں طے کی تھیں، آج یہ وہ مسلم لیگ نون نہیں ہے۔ رو پڑیں گے رانا صاحب، رو پڑیں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں جو بلاول صاحب نے جو باتیں کی ہیں کہ اس کے اندر ہم سے 7 چیزیں ہیں۔ جی ان مجھے 6 کا پتہ ہے، آپ 7 کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے 7ویں بھی اپنی ٹویٹ میں لکھی ہے، وہ ہوگی، میں نے نہیں دیکھی، آپ کی نظر سے میری نظر کمزور ہو گئی ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ، آپ نے پچھلی دفعہ سال پہلے ہمیں یہ آپ نے لیکچر سنایا کہ جناب یہ 26ویں آئینی ترمیم اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، ہم کانسٹیٹیوشنل بینچ اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ کام جلدی لوگوں کو انصاف ملے۔ آج تک تو کوئی انصاف نہیں مل سکا، اس کا انصاف کا عام آدمی کے اوپر تو کوئی صحت پہ اثر نہیں پڑا۔ بس یہ آپ کی سابقہ لیڈر بے نظیر صاحبہ کا بھی خواب تھا، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر لکھا گیا تھا فار اے پیریڈ آف 5 ایئرز۔ یہ بھی آپ جا کر نکال کر دیکھ لیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر یہ اس کی جو شک ڈالی گئی تھی اس لیے ڈالی گئی تھی کہ پرویز مشرف اچھا آپ کو ایک بات بتائیں، آپ کو ان سے خدشہ کیا ہے رانا صاحب کی پارٹی سے؟ یہ ترامیم کر کے کیا کر لیں گے وہ؟ خدشہ ججوں کو ٹرانسفر پوسٹنگ ان کے ہاتھ میں آ جائے تو کیا ہے؟ اب مجھے یہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ لگائے تو کیا ہے؟ ججز اگر ججز کی پہلی 26ویں ترمیم نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ختم کر دیا، اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بناتے ہیں یہ، تو اس کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 70 سال یہ عمر رکھیں گے جج صاحبان کی ریٹائرمنٹ کی۔ تو آج جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک لالچ کریٹ کر دیں گے،
جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر جو لوگ جو ابھی سربراہ ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ کے وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں 30 نومبر کو غالباً, تو وہ ایک بینیفٹ کریٹ کر رہے ہیں ان کے لیے. دوسری بات, جو جج پسند نہیں آئے گا, ابھی آئین کے تحت ضروری ہے کہ کوئی بھی جج آپ کہیں ٹرانسفر نہیں کر سکتے بغیر اس کی مرضی کے. جی, جب آپ اس کو امینڈ کر دیں گے تو یہاں سے اٹھا کر آپ جج پھینکیں گے, جج کی کسی حیثیت کو کیا ہے؟ پھینکیں گے, آپ ڈیرہ اسماعیل خان کسی کو اٹھا کر پھینکیں جج گے. کی کیا حیثیت ہے؟ جج کی حیثیت ہے نہیں ہے بھائی, نہیں. اس ملک میں عزت رہے گی کسی کی؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ نہیں رہے گی, لیکن ہم اپنی بات تو کریں گے, ہم اعتراض تو کریں گے, یہ حق تو ہم سے کوئی نہیں لے ہمارا سکتا. ٹاک شو آپ کے لیے حاضر ہے, لیکن گراؤنڈ پہ کچھ بڑی نہیں ہونا مہربانی, اور نام ہونے دیں گے. بڑی مہربانی, اور ہم روک بھی لیں گے, یہ بھی آپ بے فکر رہیں. اطلاع کرتے ہیں لوگ, دیکھ لیتے ہیں 10-15 سال کے پروگرام لوگ بنایا کرتے ہیں, لیکن اس ملک میں 10-15 سال کا کسی کا پروگرام مکمل نہیں ہوا. تو آپ جتنے مرضی بنا لیں. اگر ملک کی حالات ٹھیک نہ ہوں تو کیا ہم خاموش رہ جائیں؟ نہیں, آپ نے تو آج سوال بڑے الٹے سیدھے کیے, میں تل ملا رہا تھا, آپ کو سوال وہ پوچھنے نہیں چاہیے تھے. میں کہہ رہا تھا کہ غصہ چڑھ رہا تھا مجھے, لیکن میں اس پہ آؤں گا بعد میں. آپ کمپلیٹ کر لیں. اچھا, پھر اس کے اندر ایگزیکٹو میجسٹریسی کو بحال کرنا, یعنی سیپریشن آف پاورز کو آپ ختم کر رہے ہیں. اے سی ڈی سی کو آپ وہی اختیار دیں گے, کلونیل اختیارات. پوائنٹ آ گیا, بریک کری. نہیں, ابھی بریک پہ نہیں جانا, ابھی 1-2 پوائنٹ اور بھی ہیں. جلدی بتائیں. اچھا, اب ای سی پی کے اوپر ڈیڈ لاک ختم کرنا ہے. ای سی پی کی کوئی حیثیت رہ گئی ہے؟ سیدھا آپ کہیں کہ ہم اناؤنس کر دیا کریں گے الیکشن کی رات, اور ای سی پی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ای سی پی کے اوپر ڈیڈ لاک, واہ جی واہ. اچھا, پھر اس کے اندر آپ لے رہا ہوں بریک بھائی. وہ نہیں, ابھی ایک سیکنڈ, ابھی وہ کہہ رہے نہیں. اچھا, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کرنا, صوبوں سے وہ اختیارات واپس لے لینا جو صوبوں نے حاصل کی ہے. بڑی اس کے لیے ہیلتھ ایجوکیشن وغیرہ یہ پولیٹیکل موومنٹ رہی. جی, صرف یہ ہیلتھ ایجوکیشن تک نہیں رکیں گے, لا اینڈ آرڈر, اس سے آگے بھی جائیں گے. لا اینڈ آرڈر بھی ہے. اب آپ کہیں کہ آپ نے سندھ اور بلوچستان میں بچوں کو اپنی مرضی سے پڑھانا ہے وفاق نے, کیوں؟ اب آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے تو اجازت دینا مجھے, لیکن اگر آپ بریک لیں تو اس کے بعد رانا صاحب بھی اور ابھی پتہ ہے احمد اویس صاحب بھی اور پھر زیادہ گل ڈالیں گے آپ کی باتوں پہ. این ایف سی کو اگر آپ چینج کرنے کی بات کرتے ہیں, پروونشل شیئر آپ چینج کرنے کی بات کرتے ہیں, تو پہلے وفاقی حکومت یہ تو دکھائے اس نے خرچے کتنے کام کیے. اگر آپ صدر ہاؤس کا بجٹ بڑھا دیں, وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ بڑھا دیں, چیئرمین سینٹ کی تنخواہ بڑھا دیں, اسپیکر نیشنل اسمبلی کی تنخواہ بڑھا دیں, ایم این ایز کی بڑھا دیں. بھائی ہمارا ملک, ہماری پارلیمنٹ, آپ کو اس سے کیا؟ Who are you? یہ پارلیمنٹ پاکستان کے لوگوں کی ہے. ہم پاکستان ہیں, یہ پاکستان کے لوگوں کی ہے. یہ آپ کی سوچ ہے. میں بریک پہ جاؤں گا, لیکن مجھے سمجھ تم نہیں سے آئی. پہلے بھی جو تخت نشین تھے, آپ کہیں جائیں کوئی نہ کوئی تخت نشین ضرور ہوگا جو آپ کا سانس اور گلا گھونٹے گا, اور میں دیکھ رہا ہوں گا, میں ہسٹری لکھ رہا ہوں گا یوں کر کے. یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں, میری تو ایک درخواست ہے, آرٹیکل 3 ایک نیا کانسٹیٹیوشن کے اندر لے کر آئیں, اور اس آرٹیکل 3 کے اندر لکھ دیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہوں گے. طاقت جو ہے وہ صرف ہمارے, میں تو حیران ہوں, آپ 2025 میں کہہ رہے کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے. تو یہی تو لڑائی. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہمیں اس طرح کی کوئی چیز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو نہیں لکھے نا, کیوں نہیں لکھتے؟ میں آپ کی اس بات پہ حیران ہوں کہ آپ کو خود پتا ہے چلمن سے لگے ہیں, چھپے بیٹھے ہیں, سامنے آئے, سامنے شہباز شریف صاحب ہیں, رانا صاحب ہیں, آپ ان کو باکسنگ میچ میں مکے مارے, یہ بیچارے ڈیفینڈ بھی نہیں کریں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ان کا بھی یہ ہے نا. بہرحال میں ایک بریک لوں گا جی. ان کی باتوں میں عجیب تضاد ہے. اپنا مصطفیٰ صاحب کی کہہ رہے ہیں جی انڈیپینڈنس اور جوڈیشری بھائی ہے کہاں جو اب اس ترمیم سے غرق ہو جائے گی. پھر کہہ رہے ہیں سیپریشن, بھائی ہے کہاں جو ای سی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن, وہی کہاں ہے وہ جو ابھی مزید خراب ہوگا. عجیب لوگ ہیں یار. بریک لیں جی آپ, بریک لیں. 27ویں آئینی ترامیم کے محجودہ ڈرافٹ کے اہم نکات کو ڈائنامائٹ سے اڑانے کی ناکام کوشش کی ہے جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. رانا صاحب ان کو بتا دیں کہ آپ قوم کی اور دستور اور آئین کی خدمت کے لیے ججوں کی پوسٹنگ, ٹرانسفر, الیکشن کمیشن کے لیے اختیارات کا نئی ری ایویلویشن اور ایکسیکٹرا پتہ نہیں کیا کچھ کرنے لگے. آپ بتائیں ان کو, جواب دیں منہ توڑ. رانا صاحب دیکھیں کامران بھائی, سب سے پہلے مسودہ ہمیں یا حکومت کے پاس آیا ہو یا نہ آیا ہو, لگ ایسے رہا ہے کہ مصطفیٰ بھائی کے پاس پہنچ گیا ہے, کیونکہ انہوں نے پتہ نہیں کون سی شکیں پڑھ کے بتا دی ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے, رول بیک 18. وہ جو بلاول نے ٹویٹ کی اس کی بنیاد پہ دیکھیں انہوں نے ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے رانا بھائی. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں میں ایجنڈا, ہم نے ایجنڈا رکھا ہے, پیپلز پارٹی کے سامنے ایجنڈا رکھا ہے, اور بالکل جن ایریاز انہوں نے ٹچ کیے اس میں ایجوکیشن ہے, پاپولیشن ہے, میجسٹریٹی کا نظام ہے, بالکل آئینی عدالت ہے. اور اس کو بجائے کہ دیکھیں اگر ہم یہ ایجنڈا عوام کے سامنے رکھ دیتے تو اتحادی ناراض ہو جاتے کہ ہمیں نہیں بتایا. تو ہم نے جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں ہم نے ان کے سامنے ایجنڈا رکھا ہے, اور یہ چیز طے ہے
کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے وہ پاس نہیں ہونے لگی ابھی یا آج یا کل جب تک اس پہ کنسنسس نہیں ہوتا. تو ابھی یار اس کو چھوڑیں, ٹائم یہ بتائیں کہ آپ ٹرانسفر آف ججز سے مراد کیا ہے؟ اب آپ جج کی مرضی کے بغیر اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں سزا کے طور پہ کہیں پہ بھی, ایم آئی رائٹ؟ میں ٹک مارک کری جو ساتھ ساتھ, مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں سمجھ لوں ذرا. دیکھیں یہ او یار یس کہہ دیں, جو ججز کا ٹرانسفر کا معاملہ ہے ابھی کوئی طے نہیں ہوا بھائی, ابھی کچھ طے نہیں ہوا. ابھی تو کہنے کا مطلب ہے کہ مین سوال تو یہ ہے کہ نہیں, جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ٹرانسفر ججز کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ مرضی سے ججز کو کر سکیں گے ٹرانسفر. یار یہ تو مان لینا کم از کم. دیکھیں یہ ڈسکشن ہے, یہ بحث ہے, وہ آپ پوچھے بھائی. یہ ڈسکشن ہے, یہ بحث ہے. میں کامران صاحب دیکھیں جو سیکیورٹی سچویشن جس طریقے سے اس ملک میں تبدیل ہو رہی ہے اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے, اور جو کولیشن پارٹنرز اور دیگر جماعتوں کی رائے آئے گی اس کے مطابق پھر اس کے اندر ترامیم کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کا ایک پرسپیکٹو ہو سکتا ہے, پیپلز پارٹی کا ایک اور ہو سکتا ہے, جے یو آئی ایف کا اور ہو سکتا ہے, پی ٹی آئی کا کچھ اور آپ کی تجویز کیا ہے؟ کیا سوچ رہا ہے بھائی, یہ پوچھ رہے ہیں رانا صاحب اپنی تجویز کیا ہے؟ دیکھیں ابھی یہ پرپوز ہوا ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ابھی یہ پرپوز ہوا ہے کہ ہمیں اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو سیکیورٹی سچویشن نیشنلی انٹرنیشنلی تبدیل ہو رہی ہے اس کے اندر وی نیڈ ٹو ری لوکیٹ. آپ کا پوائنٹ آ گیا, اور کوئی آپ بھی ایک حد تک جا سکتے ہیں, سمجھ آگی بات, میں سمجھ گیا. اویس صاحب آپ کا کیا مسئلہ ہے سر؟ اگر ججوں کی ٹرانسفر ہو رہی ہے حکومت کی مرضی سے, اگر ججوں کی ایج, اب آپ اگر وکیل 80 70 60 سال کی عمر میں وکیل ہو سکتے ہیں ہمارے پاس سامنے, تو جج کیوں نہیں 80 90 100 سال کے ہو سکتے ہیں؟ امریکہ میں بھی ہوتے ہیں. پرابلم کیا ہے؟ کنسٹیٹیوشن کورٹ بن رہا ہے, میں تو حیران ہوں آپ لوگ جیلس فیل کر رہے ہیں اس گورنمنٹ کی پرفارمنس سے. بھائی مجھے تو یہ لگ رہا ہے جیلس نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے یہ اس طرح سے ہوگا, جو اس ترمیم کے بعد جب یہ کانسٹیٹیوشن بینچ کی جگہ پہ کانسٹیٹیوشن کورٹ بن جائے گا تو ایسے کریں گے کہ ہائی کورٹ کے ججز کی ایج جو ہے وہ لمٹ 62 ایئرز, سپریم کورٹ کے ججز کی لمٹ جو ہے وہ 65 ایئرز, اور کانسٹیٹیوشن کورٹ کی لمٹ جو ہے وہ 70 ایئرز, تاکہ کانسٹیٹیوشن ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جو جج جو ہیں اس کو ریٹائرمنٹ ہونے کی یہ ٹیمپٹیشن ہوگی کہ وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ میں اگر چلا جائے گا تو وہ 5 سال اور وہاں پہ براجمان رہے گا, اور حکومت سر بات یہ ہے کہ آپ نا ججوں کو بہت بیلیٹل کرتے ہیں. آپ کہنے اگر ایک جج کی مدت 70 سال کر دی گئی وہ ٹیمپٹیشن کا شکار ہو جائے گا, وہ 2 نمبر جج بن جائے گا, وہ گھٹیا ڈسیزنز کرے گا. مطلب اپنے ججوں پہ یار تو اعتماد کریں. بینچ اور بار آپ ایک ہی چیز ہے نا, آپ کل آپ بھی جج ہو سکتے تھے, یا ایک وکیل سے جج بن جاتا, جج سے وکیل اس طرح ہو جاتا ہے. جی دیکھیے ججز کے اوپر جو ہے وہ بے اعتمادی کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے ٹیمپٹیشن دے رہے ہیں, بیٹ دے رہے ہیں ایک ایسی قسم کی کہ جس سے سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا اس طریقے سے کہ جب جوڈیشری کو جب جوڈیشری کو اتنا کمزور کر دیں گے نا آپ, تو پھر کیا ہوگا کہ سوسائٹی کے اوپر قانون کی گرفت کمزور پڑ جائے گی, اور جب سوسائٹی کی اوپر قانون کی گرفت کمزور پڑے گی تو سوسائٹی ول بیکم فری فار آل. یہ ایک ڈینجرس سوسائٹی کو تخلیق دیا جا رہا ہے, پیدا کیا جا رہا ہے. یہ انتہائی تکلیف دہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن ایک ایسی صورتحال میں دوچار کریں گے پاکستان کی قوم کو اور سوسائٹی کو. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیے سوال یہ ہے کہ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے, دیکھیں ایک بات سن لیجیے, نہیں یہ پوائنٹ میں نہیں, میری بات ایک بات سن لیجیے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیے پاکستان کا ہر کام جو ہے نا وہ دنیا سے منفرد طریقے سے ہوا ہے. آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ بنی, دنیا کے نقشے میں ریولوشن تھا, پاکستان کے اندر ڈومین ہوئی سب کانٹیننٹ کے اندر, اس کے بعد ایک لائرز موومنٹ بنی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو حالات جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے یہ ایک بہت بڑی سول جو ہے ڈسٹربنس کو کریٹ کریں گے, جس کے بنیاد کے اوپر قوم ایک طرف کھڑی ہوگی اور کٹہرے میں لوگ تمام یہ آج کے جو مجھے نظر آ رہے ہیں. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا اللہ آپ کو زندگی دے اور صحت دے. آپ بھی ادھر ہے میں بھی ادھر ہوں, نہ یہ قوم باہر کھڑی ہوگی نہ یہ قوم اندر کھڑی ہوگی. ایک جعلی ریولوشن آیا تھا افتخار چودھری کا, اس کے بعد آزاد عدلیہ قریب آئے گا, نہ کبھی آیا, نہ ابھی 26ویں ترمیم پہ آیا, نہ آئے گا. ٹھیک ہے نا سر, یہ غلط فہمی سے باہر نکلا ہے سر. وہ ریولوشن نہیں تھا, پلیز کم آؤٹ.
یہ وہ ریولوشن نہیں تھا. او بھائی کہا تو گیا تھا نا, یہ کہا وہ تو گیا تھا, کیفیت اب ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا, میں تو سمجھ گیا تھا یہ فراڈ ہے, مجھے جی میں ایک شعر کی اجازت دیتے ہیں, بند کر دیتا ہوں, اور وہ یہ صرف یہ ہے, تھے خاک راہ بھی یہ لوگ, قہر طوفاں بھی, سہا تو کیا نہ سہا اور کیا تو کیا نہ کیا, یہ ہونے والا ہے. واہ سر, یہ کیا تو کیا, بھائی بات یہ ہے کہ کیا جسٹس منیر, کیا مولوی مشتاق حسین, جسٹس نوار الحق, ان سے کوئی بری آج جوڈیشری ہے؟ ہم نے تو نسیم حسن شاہ جیسے دیکھے ہوئے چمک والے چیف جسٹس, تو یہ تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں جوڈیشری مزید کمزور ہو جائے گی؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کامران بھائی کہ ہماری عدلیہ کی کوئی اچھی تاریخ نہیں ہے. اس نے الیکٹڈ لیڈرز کو اس نے پھانسیوں تک چڑھایا ہے, اس نے سیاسی ورکروں کے اوپر جو ظلم ہوئے ہیں ان کو سینکٹیفائی کیا ہے, اس نے ڈکٹیٹرز کو آئین کے اندر ترمیم کرنے کی اجازت دی ہے. لیکن کیا ہمارے یہ خواہش رکھنا بھی جرم ہے کہ اس ملک کے اندر ایک آزاد عدلیہ ہو؟ کیا ہماری یہ خواہش رکھنا بھی جرم ہے کہ جناح صاحب کا جو خواب تھا پاکستان کے بارے میں کہ یہ ایک آئینی پارلیمانی جمہوریت ہو, یہ ججز 70 سال ایج ہو جائے گی ذات نہیں ہوں گے ان کے سامنے آپ جس طرح وہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے, لیکن آپ گاجر لٹکا دیں گے, ایک ٹیمپٹیشن کریٹ کر دیں گے کہ مجھے حکومت کے حق میں ہی فیصلے دینے ہیں تاکہ میری ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھ جائے اور میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جانے کے قابل ہو جاؤں. تو یہ آبویسلی ایک ٹیمپٹیشن جب آپ کریٹ کر دیں گے تو آپ کو یہ توقع کہ فیصلے آزادانہ ہوں گے تو پھر نہیں ہوں گے. میں ایک بریک لے رہا ہوں اور میں بریک کے بعد بتاتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کا ان کا مسئلہ کیا ہے. یہ کسی حال میں کچھ نہیں, ہمارا صرف اتنا سا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک آئین اور جمہوریت کے مطابق چلے جو جناح صاحب کا خواب تھا. آپ جناح کو تاریخ سے نکال دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, نکالیں تاریخ سے. یہ ملک آئین, جمہوریت اور عدالت کے بغیر بڑی خوبصورتی جناح صاحب غلط ہے. چلیے وہ 48 کی بات, اب بات بہت آگے آ گئی 2025 سے میرے بھائی, آپ تو اب لگ رہا ہے ابھی تک وہیں پہ. محترمہ فاطمہ جناح بھی غلط تھی میرے بھائی, 64 بھی گزر گیا, بھٹو بھی صحیح پھانسی چڑھ گیا, 79 بھی گزر گیا, آگے چلے. شہید بی بی نے جو اپنی جان دے دی وہ بھی 2008 بھی گزر گیا, آگے چلے. کمال ہو گئی بھائی. ان لوگوں نے جانے دی, میرا قصور کیا؟ مجھ سے اگر پوچھ لیتے میں کہتا جان دینے کی ضرورت ہے اس قوم کے لیے, سسٹم ایسے چلے گا, نہیں چلے گا ایسے کیونکہ ملک نہیں چل رہا. رانا صاحب بتائیں نا ان کو یار, بے روزگاری انتہا پہ ہے, آپ کے ملک کے اندر کوئی انویسٹ کرنے کے لیے رانا صاحب جواب دے, ملک چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں ملک چل رہا ہے, کہاں یہ ملک چل رہا ہے؟ رانا جی بولو. دیکھیں یار عبیس صاحب انشاءاللہ تعالی ملک بہتر چلے گا, اور یہ اور دیکھیں ملک بہتر چلے گا, چل رہا ہے اور بہتری آئے گی, اور یہ بھی کنسنسس کے ساتھ 27ویں آئینی ترمیم پاس ہوگی اور یہ ملک کی بہتری کے لیے پاس ہوگی. میں آپ کو بریک کے بعد بتاؤں گا کہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جو ہے اور ان کے یہ جو جس طرح کے یہ لوگ ہیں دماغی آئیڈیولوجیکل جو انہوں نے یونین بنائی ہوئی ہے, ان کا مسئلہ کیا ہے؟ بریک کے بعد بتاتا ہوں آپ کو. بریک. مصطفیٰ صاحب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جس قوم پہ من و سلوہ اتری تھی نا وہ بھی خوش نہیں تھا, یہ لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے بھائی. میں کہتا ہوں آپ لوگ جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, کری جائے. اس ملک اور اس عوام کو اور اس کا کوئی جمہوریت, ڈیموکریسی, دستور سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بلا وجہ. 25 کروڑ لوگ اس میں خواہ مخواہ ہیں, ورنہ وہ پروٹیسٹ کرنے باہر نکلے ہوتے سسٹم کے خلاف. مجھے کل تک اجازت.